نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کا جو ترجمہ ہے کہ دشمنوں کے لیے جتنی قوت تیار کر سکتے ہو تو کر لو، یعنی مطلب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے 56 ممالک جو ہیں وہ تمام کے تمام سوئے پڑے ہیں، یعنی ایک ہمارا اسلامی ملک یعنی فلسطین آج ہمیں مظلوم بچے اور مظلوم عورتیں ہمیں پکار رہے ہیں کہ آؤ اور ہمیں بچا لو، آؤ مسلمانوں، آؤ ہماری مدد اور نصرت کر لو۔ تو آج 56 کے 56 ممالک خاموش پڑے ہیں کہ آج ہم خاموشی ہے ہماری، آج فلسطین کے بچے مظلوم عورتیں آہ بکا سے رو رہے ہیں، کئی بچے، کئی بوڑھے بزرگ نوجوان اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں۔ وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں رب نے بھی کہا کہ اس کی حفاظت کرنا ہمیں فرض ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر ضروری ہے، آج امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جبکہ اس کے باوجود آج تمام لوگ خاموش بیٹھے ہیں، تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان آج خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کو یہ نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن جب ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کس طرح حاضری دے سکیں گے۔ تو کل وہ بچے اور وہ مظلوم عورتیں اور نوجوان ہمارے سامنے جب آئیں گے تو وہ او بکا سے رو رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی، ان کے پاس مال و اسباب بھی تھا، مال و متاع بھی تھا، تمام چیزیں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ کل قیامت کے دن ہم اپنے رب کے ہاں کس طرح اپنا چہرہ لے کے جائیں گے کہ ہم نے ان کی مدد اور نصرت کیوں نہیں کی؟ ان کافروں کی وجہ سے، ان امریکہ کی وجہ سے کہ جس نے ہمیں آج اپنا غلام بنا کر رکھ دیا ہے، ہم غلاموں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری کیسی زندگی ہے کہ رب نے کہا کہ اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دو، آج ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو مسلمان ہونے پر بھی شرم آنی چاہیے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا ہو، لیکن آج ہمارا معاشرہ، آج اسلامی ممالک ایسے بن گئے ہیں کہ جیسے کہ ہمارا ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے۔ ایک رشتہ ہے، وہ مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ اصل مسلمان ہیں، ہم نقل مسلمان ہیں۔ ہم میں مسلمانوں والے وہ جذبات نہیں ہیں، وہ مسلمانوں والے کام نہیں ہیں، وہ ہماری زندگیاں مسلمانوں والی نہیں ہیں۔ وہ مسلمان اصل مسلمان ہیں جو اپنے جانیں قربان کر دی، اپنے مال و متاع سب کچھ دے دیا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے اور پورا کرتے رہیں گے، اور اپنی جانیں قربان کر ڈالی، اپنی بیویاں بھی بیوہ کر ڈالی، اپنے خاندانوں کے خاندان ختم کر ڈالے، لیکن مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر ڈالا، لیکن جو 56 کے 56 مبارک ہیں آج بھی خاموش بیٹھے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں نظارہ کہ کس وقت اللہ رب العزت کا حکم آئے گا اور ہم تمام لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج ہم پر جہاد فرض ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی تمام مسلمان ممالک خاموش بیٹھے ہیں۔ صرف چند مسلمان ممالک میں سے کچھ لوگ مسلمان ہیں، وہ اس کے لیے نکل پڑے ہیں، لیکن آج ہمارا جو ملک ہے وہ آج بھی خاموش بیٹھا ہے، جسے پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تمام مسلمان ممالک نے اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن آج پاکستان امریکہ کا غلام بن کر بھی آج وہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ ہمیں بتائیے کہ ہم لوگ کس طرح کے مسلمان ہیں؟
ہمارے لیے جہاد کرنا اس وقت فرض ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہ جہاد نہیں کر سکتے، ہمیں جہاد کا حکم نہیں ملتا، ہمیں جہاد کے لیے اجازت نہیں ملتی، ہم ایک طرح سے جہاد کر سکتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سے بائیکاٹ کر کے ان کی تمام چیزوں سے ہم علیحدہ ہو کر ان کی چیزیں جو بازاروں میں آ رہی ہیں انہیں ہم خریدنا چھوڑ دیں، اور جو تاجر حضرات ہیں وہ ان چیزوں کو لینا چھوڑ دیں، تو یہ بھی ہمارے لیے جہاد جیسی بات ہے۔ یہ بھی ایک جہاد ہی ہے کہ ان کو معاشی طور پر ہم کیا کر دیں، تباہ کر دیں، انہیں معاشی طور پر ہم اتنا کمزور کر دیں کہ وہ جو اسلحہ ہمارے اوپر، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں اور بزرگوں اور بچوں پر استعمال کر رہے ہیں، وہ معاشی طور پر اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کے پاس جو معاشرت ہو ان کی وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ کام تو ہم تمام لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک کام کرنا ضروری ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ تمام کی تمام بند کر دی جائے، اور اسلامی ممالک کا کام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کی تمام مصنوعات سے بائیکاٹ کر کے ہم یہ بتائیں، ہم یہ ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم نے ان چیزوں سے بائیکاٹ کر لیا ہے۔ اگر ہم آج کوئی بھی چیز ان کی استعمال کرتے ہیں یا کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، گویا کہ ہم ایک فلسطینی بھائیوں کا خون پی رہے ہیں اور ان کا گوشت کھا رہے ہیں، جیسا کہ یہ اسلام میں نہیں بتایا گیا۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو اور ان کا ساتھ دو۔ آج ہماری یہ صورتحال بن چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے باوجود، ساتھ دینا تو دور کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خونوں کے پیاسے بن گئے ہیں کہ ہم آج بھی اسرائیل کے پروڈکٹ اور ان کی چیزیں خرید کر اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ ہم فلسطینی بھائیوں کا خون پی رہے ہیں اور ان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو فلسطین بھائیوں کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کی نصرت کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں قبول کرے، اور ہمیں جہاد کے لیے بھی اللہ پاک قبول کرے۔ ہمارے لیے البلاغ المبین۔